یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان چلنے والی ہندوستان کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مکمل طور پر دیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کردہ یہ ٹرین جدید ریلوے انجینئرنگ میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کی ہائیڈروجن ٹرین میک ان انڈیا کی ایک بہت کامیاب مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں ریلوے میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں عالمی عدم استحکام کے دور میں بھی ریلوے کے آپریشنز متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ آج جند کا، ہریانہ کا نام اتہاس کے پنوں میں درج ہو گیا ہے۔ آج یہاں سے دیش کو پہلی ہائیڈروجن ٹرین ملی ہے۔ میں آپ سبھی کو، پورے دیش کو بھارتی ریل کی آدھنکتا سے جڑے اس بڑے قدم کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آج جلندھر میں 5470 کروڑ روپے سے زیادہ کے ریل اور سڑک کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ اس دوران 20 ریاستوں میں 75 تزئین اور آرائش شدہ اسٹیشنوں کا افتتاح کیا جائے گا، جن میں لکھنؤ کا ایش باغ جنکشن اسٹیشن بھی شامل ہے، جس پر پردھان منتری امرت بھارت اسٹیشن یوجنا کے تحت 1570 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج شاملی ضلع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل افسانوی اہمیت کے کیرانہ میں نقل مکانی ہوتی تھی اور ترقیاتی کام ٹھپ ہوتے تھے، لیکن آج یہ شاملی ایکسپریس وے کا سنگم بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کے نوجوان طاقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو آنے والے وقت میں شاملی NCR کا سب سے خوشحال علاقہ بن جائے گا۔ یہ وکاس کا وہ ماڈل ہے جو ڈبل انجن سرکار آپ کو دے رہی ہے، اور ڈبل انجن سرکار آج NDA کی ڈبل انجن کی دلی میں پردھان منتری مودی جی کے نیترتو کی سرکار ہو یا ان کے مارگ درشن میں چلنے والی UP کی سرکار، دونوں مل کر کے اس گتی کو شاملی کی پرگتی میں بدل رہے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج 3 اضلاع کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ شاملی، بجنور اور غازی آباد میں تقریباً 2500 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ تینوں اضلاع میں عوامی بہبود کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں کو بھی اعزاز دیں گے اور غازی آباد میں سابق وزیر راج پال تیاگی کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ حکومت، انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے اور کانوڑ یاترا کے انعقاد کے سلسلے میں رہنما خطوط فراہم کریں گے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے مستفیدین کو قبولیت نامہ، چابیاں، چیکس اور نو تعینات آنگن واڑی کارکنوں کو تقرری انعامات تقسیم کریں گے۔ جناب یوگی کیرانہ میں ریاستی ٹیکس محکمے کے دفتر، کنڈیلا میں ویٹنری اسپتال، تھانہ بھون میں سرکاری خواتین کے IIT کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کو روبوٹکس، مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹر اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں قومی لیڈر بنانے کے لیے ایک جامع ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی۔ کل انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ریاست کو نہ صرف نئی ٹیکنالوجیز کا صارف بننے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے بلکہ تحقیق، اختراعات اور ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کا عالمی مرکز بھی بننا چاہیے۔ حیوانات اور دودھ کی ترقی کے وزیر مملکت کرشنا پاسوان نے کل آگرہ محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے مویشی پالنے سے متعلق مختلف سرکاری اسکیموں کے پیش رفت کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بکری پالن، بھیڑ پالن، منی نندنی گائے اسکیم، نندنی ڈیری اسکیم اور نند باپا مشن جیسی اسکیموں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کسانوں، مویشی پالنے والوں اور معاشی طور پر کمزور طبقات تک پہنچ سکے۔ دنیا بھر میں آج انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ان تمام لوگوں کو متحد کرنا ہے جو انصاف کی حمایت کرنے، متاثرین کے حقوق کو فروغ دینے اور ایسے جرائم کو روکنے میں مدد کرنے کے خواہاں ہیں جو دنیا کے امن، سلامتی اور فلاح کے لیے خطرہ ہے۔ یہ دن 17 جولائی 1998 کو روم کے آئین کو اپنانے کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کل رات نیٹ UG 2026 امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 11,21,000 امیدواروں نے امتحان پاس کیا۔ NTA کے مطابق 58% سے زیادہ کامیاب امیدوار خواتین تھیں۔ 21 جون کو ہونے والے امتحان میں تقریباً 20 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی۔
ریاست کے مختلف اضلاع میں وقفے سے ہونے والی بارش اور ڈیموں سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے کئی ندیوں کے سطح آب میں اضافہ ہوا ہے۔ بارہ بنکی میں دریائے گھاگھرا اور کشی نگر میں دریائے گنڈک خطرے کے نشان کے قریب بہہ رہی ہیں۔ ایودھیا میں دریائے سریو بھی وارننگ لیول پر پہنچ گئی ہے۔ سینٹرل واٹر کمیشن کے جونیئر انجینئر آکاش پرتاپ نے بتایا کہ انتظامیہ پانی کی سطح کی نگرانی کر رہی ہے اور اگر ضروری ہوا تو ضروری کارروائی کرے گی۔ گزشتہ چند دنوں سے جاری بارشوں کے باعث پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز پانی کی سطح میں تقریباً 40 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوا ہے اور اگر بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہا تو پانی کی سطح میں اضافہ جاری رہے گا۔ وارننگ لیول کراس ہوتے ہی تمام متعلقہ محکموں کو پانی کی سطح سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج یلو الرٹ جاری کیا جس میں ریاست کے مغربی اضلاع میں بارش اور مشرقی علاقوں میں تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔